دوستو آج کے بیان کا عنوان ہے کیا روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی مربت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے، جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے، کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے، ادھر آواز آتی ہے، او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا، حرام سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے، ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے۔ حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے، حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے، پائی پیسہ میرے پاس نہیں، روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں، ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں، مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے اس جنگ میں، اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے، آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔
رمضان المبارک کا مہینہ ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے، آپ ان کو قبول فرمائے، آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں، میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کی طرف اللہ پاک متوجہ ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ کی جاتی ہے، عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تم اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ کر روزے دار کی عبادت پہ آمین کہو۔ اندازہ لگا عبادت میری تیری اور آمین عرش اٹھانے والے فرشتوں کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کی قبولیت کی دعا آسمان کے فرشتے مانگتے ہیں، بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے ادب کا لحاظ کرتا ہے، احترام کا لحاظ کرتا ہے، عظمت کا لحاظ کرتا ہے، رمضان المبارک کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کی روزی کے لیے، اس کے روزے کی قبولیت کی بخشش کی دعا کے لیے سمندروں کے جانور دعا مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر آپ کے لیے لے کے قاری حنیف صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا۔ آج جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ 4 قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے، نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلت او حرقت، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔
اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن ہیں۔ تو چار قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو، تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا، یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی، اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا۔ کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا، اور ظالم مسلمانوں آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے آج وہاں کفر دندنا رہا ہے۔ تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے، آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا، آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی۔ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا۔
چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا. مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا. مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا. دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے. 4000 عربی مدرسے تھے. انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے, اللہ والوں نے. کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں, کفر کے سامنے ڈرے نہیں, مرعوب نہیں ہوئے, مغلوب نہیں ہوئے. 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک, دلی سے پانی پت تک, دلی سے لے کر غازی آباد تک, چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی, اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی, بوریا نشینوں نے کی ہے, مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے, لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے, سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے, انگریزی خانوں نے نہیں کی ہے. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ, مولانا حمید اللہ, مولانا یحییٰ صورت والے, 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے. کالے پانی میں جاؤ, کئی میل لمبا چوڑا قبرستان جا کے وہاں دیکھو گے, اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنا تم یہاں کیوں آئے تھے, خدا کی قسم سارے تمہیں جواب دیں گے ہم اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آئے ہیں. پیروں میں بیڑیاں ہیں, چابک مارے جا رہے ہیں علماء دین کو. امبالے کی جیل میں روزانہ پٹائی ہوتی, روزانہ مارا جاتا ہے. لاہور تک گھسیٹ کر لایا گیا. 20 سیر لوہا علماء کے, اللہ والوں کے پیروں میں ڈال رکھا ہے. تم نے تو صرف یہی سوچا ہے نا کہ کوئی مر جائے گا تو چھولوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے. نہیں نہیں, اللہ والوں نے پیروں میں بیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا, چابک اور کوڑوں کی سائے میں قرآن پڑھا, تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو پھانسی کا حکم دے دیا انگریز نے. تو جو پروانہ لے کر آیا ہم بڑے خوش ہوئے, اچھلنے لگے, کودنے لگے کہ لو بھائی اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو میری راہ میں مارا گیا, جو میرے نام پہ مارا گیا, اسے تم مردہ نہ کہو, اس کی زندگی کی تم تمیز کر ہی نہیں سکتے. میرے نام پہ مرنے والا, میرے قرآن پہ مرنے والا, میرے دین پہ مرنے والا اور میرے نام پہ سر کٹانے والا. حدیث میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا, شہیدوں کی جماعتیں آئیں گی, اللہ پاک شہداء کو فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں جنت دے دی, شہید کھڑے ہیں. آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں حوریں دے دی, شہید کھڑے ہیں. آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں سرخ یاقوت کے مکان دے دیے, شہید کھڑے ہیں. جاؤ ہم نے تمہیں سبز یاقوت کے مکان دے دیے, شہید کھڑے ہیں. جاؤ ہم نے تمہیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان دے دیے, شہداء کھڑے ہیں. جاؤ ہم نے تمہیں مشک عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے مکان دے دیے, شہید کھڑے ہیں. اللہ پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو, عرض کہیں گے الہی جنت نہیں چاہیے, حور نہیں چاہیے, جنت اور شہد اور دودھ کی نہریں نہیں چاہیے, تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو مزہ آیا وہ جنت میں کہا, ایک مرتبہ اور پیدا کر دے, پھر تیرے نام پر تیرا نام لوں, چھری چلے تیرے نام پہ بار بار ذبح ہونے میں جو مزہ آیا, ہم تو صرف وہی مانگتے ہیں. اور خود سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ ذبح کیا جائے, 100 مرتبہ زندہ کیا جائے, میں پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توحید کی تبلیغ سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کبھی تو غور کرو, عقل مند ہو سارے, کہ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے.
افغانستان میں مسلمان پٹ رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مار کھا رہا ہے، لبنان میں مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے، شری لنکا میں مسلمان کو ذبح کیا. آخر ہو کیا گیا؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ چاروں طرف کفر چڑھ گیا اور ہم مر گئے؟ تم نے قرآن چھوڑا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتاری، اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے نصرت کرنی چھوڑ دی. ورنہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے، مسلمان تو کھڑا ہو جا، مجاہد بن کر میدان میں تو آ، مقابلہ میں کروں گا. خدا کی قسم یہ قرآن گواہ ہے، آل عمران گواہ ہے، چوتھا سپارہ قرآن کا گواہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چھڑی، درخت کی چھڑی کامچی توڑ کر کافر کی طرف یوں اشارہ کیا، گردن وہ جا کے پڑی. میدان بدر میں مرنے والے کافروں کا بیان ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، ہمیں تو کسی اور نے مارا ہے. ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے. اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں گھوڑا، نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. کس کو کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے. مکے کا چودھری، مکے کا سردار، مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بند ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا. بات آئی گئی ہو گئی. میدان بدر میں امیہ حضور کے سامنے آیا، ایک جال کے درخت کی پتلی سی چھڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ مار دی، امیہ بن خلف کے کندھے پہ جال کی چھڑی مار دی پتلی سی. یوں لکھا کتابوں میں گدھے کی طرح رینگتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. کافر کہنے لگے بے غیرتی، لوگوں کے گلے کٹے پڑے ہیں وہ تو شور نہیں کرتے، تجھے ذرا سی چھڑی لگی ہے تو شور کر رہا ہے. سب کی توجہ ہے میری طرف، آپ سب کا دھیان ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امیہ کو کافروں نے غیرت دلائی، وہ کہنے لگے شرم کر، شور مچا رہا، گدھے کی طرح رینگ رہا ہے، بازو کٹے پڑے ہیں، گلے کٹے پڑے ہیں، وہ تو اس طرح کا شور کرتے نہیں، تجھے کیا ہوا؟ خدا کی قسم تھا تو کافر، تھا تو ظالم، تھا تو مکے کا چودھری، مگر بات بڑی پتے کی کہی، بات بڑی پتے کی کہی. کہنے لگا مجھے غیرت دلانے والوں، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو صدیق نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو عبد الرحمن بن عوف نے مارا، کسی کو علی مرتضی نے مارا. تمہیں کیا معلوم ہے مجھے مدینے والی سرکار نے مارا ہے؟ اور کہنے لگا اگر میرا دکھ سارے مکے پہ تقسیم کر دو، جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، امیہ کہتا ہے تمہارے جگر پھٹ جائیں گے، تم تباہ ہو جاؤ گے. مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے حضور کے ہاتھ سے چھڑی لگی ہے، میں حضور کا مارا ہوا ہوں. کافر کو تو پتہ چل گیا کہ مجھے چھڑی کس کے ہاتھ سے لگی ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے لیے کون سا راستہ بنے گا؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اسی رات میں تمہاری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے، تمہارے آنسوؤں کو دیکھنے کے لیے.
حدیث میں آتا ہے جہنم کے انگاروں کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، دریا کا پانی نہیں بجھا سکتا، ندی نالوں کا پانی نہیں بجھا سکتا، آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے۔ جہنم کے انگاروں کو آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے، جو خدا کے خوف سے آنسو نکلے گا اس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ فرمایا اس رات میں اترتے ہیں فرشتے تمہاری عبادات کو دیکھنے کے لیے، اور خود اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں میرے بندو اپنی مصیبتوں کا سوال کرو، میں آج پورا کروں گا۔ تو دین جن کی سمجھ میں آیا میں ان کی بات کر رہا تھا، مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ اور یہ تینوں بزرگ خوش ہو گئے، اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا۔ وہ جو پروانہ لے کے آیا تھا پھانسی کا، وہ انگریز افسر کو جا کے کہنے لگا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں، پھانسی آنے پر تیار ہیں۔ انگریز کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی، ہم نے پھانسی کا حکم منسوخ کر دیا۔ مولانا کالے پانی کی کتاب میں لکھتے ہیں جب مجھے پھانسی کی اطلاع ملی تھی میں نے رات کو درخت کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، اپنے رب کی حضور میں جاؤں تو روزہ دار ہو کر جاؤں۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا ہے لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے، تلاش کرتی پھرتی ہے کہاں ہے وہ جو اللہ کے نام پہ شہید ہوا، میں اس کو سلام کہتی ہوں۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ پھر پھانسی تو کینسل ہو گئی، مجھے جو مارنا شروع کیا سارا دن مارا، جب مجھے ہوش آیا تو آدھی رات اگلی آ چکی تھی۔ میں نے گھاس کے 4 تنکے توڑ کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا، سارا دن مار کھائی بے ہوش رہے، آدھی رات کو گھاس کے تنکوں سے روزہ افطار کر لیا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں جیل پنجروں میں بند کیا، مجھے جس جو نوکدار تار لگائے گئے ملتان ڈسٹرکٹ جیل میں لانے کے لیے۔ چودھری افضل حق صدر احرار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اس کوٹڑی میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی ہے جہاں مولانا تھنیسری اور مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو کوڑے لگے تھے اور جہاں پھانسی دینے کا باقاعدہ پروگرام بنا تھا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو 2 خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے، ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے، عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی، دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا زندگی میں مل گیا اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔
अगर किसी बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सका, किसी शरई उज़र की बिना पर रोजा छोड़ दिया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिसने रमजान का रोजा एक रोजा छोड़ दिया, किसी उधर की वजह से छोड़ा, सफर की वजह से छोड़ा, या औरत ने मेंटली कोर्स की वजह से छोड़ा, या किसी और उधर की वजह से छोड़ा, हजरत अली फरमाते हैं रमजान का एक रोजा जो छोड़ दिया 100 साल तक बराबर रोजे रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए, एक रोजे का बदला 100 साल के रोजे नहीं हो सकते। आज जो लोग मांग रहे हैं, जो लोग अल्लाह के जिक्र में बैठे हैं, ये पागल नहीं, ये दीवाने नहीं। इरशाद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी रात के बारे में फरमाया, अल्लाह पाक जिब्रील अमीन को हुक्म देते हैं झंडा लेकर दुनिया में चले जाओ, लाखों करोड़ों फरिश्तों को साथ ले जाओ, हर घर में जाओ, हर दुआ करने वाले की दुआ पे आमीन कहो, जहां जा मेरे नेक बंदे मौजूद है और जिब्रील उनसे मुसाफा कर। किस्म का आदमी आज भी महरूम है, मर्द भी औरतें भी कान खोल कर सुन लें, 4 किस्म के आदमी आज की रात भी अल्लाह की रहमत से महरूम है, शब कदर की बरकतों से महरूम है, सआदतों से महरूम है, रमजान की खुशबख्तियों से महरूम है। 4 किस्म का आदमी। सबसे पहला शिर्क करने वाला, अल्लाह की जात में, सफात में किसी वली को, किसी पीर को, किसी फकीर को, किसी पैगंबर को, किसी गौस कुतुब और अब्दाल को जो शरीक करता है, न उसको शब कदर काम आती है, न रमजान काम आता है। शिर्क इतनी बुरी लानत है कि तमाम आमाल की जड़ें उखाड़ कर फेंक देता है। आज मुसलमान चलाक बड़े हैं, अगर हिंदू पत्थर का बुत बनाकर पूजे तो वो तो काफिर है, और मुसलमान कब्र बनाकर पूज ले तो वो पक्का मोमिन है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान पढ़ो, तर्जमे छपे हुए तर्जमों के कुरान पढ़ो। फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ माज़ी अल्लाह की जात और सफात में किसी को शरीक न बनाना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, यहाँ तक कि तुझे चाहे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, जलाकर खाक कर दिया जाए, अल्लाह की जात सफात में किसी को शरीक न बनाना। और यही मफहूम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फारान की चोटियों पे खड़े होकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला खुतबा दिया, जो सबसे पहला निराला खुतबा दिया, वो यही था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, पूजा के काबिल कोई नहीं, नजर न्याज के काबिल कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, तेरी मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, एक अल्लाह की जात है। आज तो लोग दरख्तों की पूजा अलग करते हैं, पानी की पूजा अलग करते हैं, कब्रों की पूजा अलग करते हैं, और फिर मोमिन के मोमिन है। तो 4 किस्म के आदमी इस रात में भी अल्लाह की रहमत से महरूम है। सबसे पहला शिर्क करने वाला। दूसरे नंबर पे जिसके घर में कुत्ता हो या खंजीर हो, शौकिया कुत्ता या खंजीर पाल रखा हो। तीसरे नंबर पर वो मर्द औरत जो बदकारी बदमाशी करके बेगुसले पड़े हो, उस घर में जिब्रील या कोई रहमत का फरिश्ता आज दरियाए करम बह रहा है फिर भी नहीं जाते। और चौथे नंबर वाला जो मसला है उसमें ऐसा मालूम होता है कि हमारे किसी के घर में भी फरिश्ते नहीं जाएंगे। अब पहले 3 नंबरों में तो आप खुश हो गए होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग हैं जो शिर्क नहीं करते या कुत्ता खंजीर नहीं पालते, अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोग हैं, अच्छी नस्ल है, शराफत वाले हैं, बदकारी बदमाशी जिना भी नहीं करते। मगर चौथा जुर्म ऐसा है कि वो आम लोग करते हैं और आम घर महरूम रह जाते हैं, और वो है शौकिया तस्वीर घर में रखना।
ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے. ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے. شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے. یہ وہ رحمت والی رات ہے اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچھڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے. اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا. کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما. ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا. بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جو جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا. صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا. اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں. اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی. آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں لڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی. آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی. یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا. کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا. اور ظالم مسلمانوں، آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے، آج وہاں کفر دندنا رہا ہے.
تم نے کفر کے جھنڈے لہرائے، تم نے کفر کے حوالے کیا مسلمانوں، اور پھر تان صحابہ پہ کرتے ہو۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن کریم فیصلہ کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلے امتوں کے لوگ بازی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے؟ آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا؟ آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت باندھ لی؟ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین پہ کمی نہیں۔ خدا کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کہتے نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں گا۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4000 عربی مدرسے تھے۔ انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے، اللہ والوں نے، کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں، کفر کے سامنے ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اسلام کی حفاظت بابو نے نہیں کی، اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی، بوریا نشینوں نے کی ہے، مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے، لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے، سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انگریزی خانوں نے نہیں کی ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے۔ کالے پانی میں جاؤ، کئی میل لمبا چوڑا قبرستان جا کے وہاں دیکھو گے اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنا تم یہاں کیوں آئے تھے، خدا کی قسم سارے تمہیں جواب دیں گے ہم اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آئے ہیں۔ پیروں میں بیڑیاں ہیں، چابک مارے جا رہے ہیں علماء دین کو۔ امبالے کی جیل میں روزانہ پٹائی ہوتی، روزانہ مارا جاتا ہے۔ لاہور تک گھسیٹ کر لایا گیا، 20 سیر لوہا علماء کے، اللہ والوں کے پیروں میں ڈال رکھا ہے۔
تم نے تو صرف یہی سوچا ہے نا کہ کوئی مر جائے گا تو چھولوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے. نہیں نہیں، اللہ والوں نے پیروں میں بیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، چابک اور کوڑوں کی سائے میں قرآن پڑھا، تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھا. مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو پھانسی کا حکم دے دیا انگریز نے. تو جو پروانہ لے کر آیا ہم بڑے خوش ہوئے، اچھلنے لگے، کودنے لگے کہ لو بھائی اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو میری راہ میں مارا گیا، جو میرے نام پہ مارا گیا، اسے تم مردہ نہ کہو، اس کی زندگی کی تم تمیز کر ہی نہیں سکتے. میرے نام پہ مرنے والا، میرے قرآن پہ مرنے والا، میرے دین پہ مرنے والا اور میرے نام پہ سر کٹانے والا. حدیث میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، شہیدوں کی جماعتیں آئیں گی، اللہ پاک شہداء کو فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں جنت دے دی. شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں حوریں دے دی. شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں سرخ یاقوت کے مکان دے دیے. شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سبز یاقوت کے مکان دے دیے. شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان دے دیے. شہداء کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے مکان دے دیے. شہید کھڑے ہیں، اللہ پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیے گے الہی جنت نہیں چاہیے، حور نہیں چاہیے، جنت اور شہد اور دودھ کی نہریں نہیں چاہیے. تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو مزہ آیا وہ جنت میں کہا. ایک مرتبہ اور پیدا کر دے، پھر تیرے نام پر تیرا نام لوں، چھری چلے تیرے نام پہ بار بار ذبح ہونے میں جو مزہ آیا ہم تو صرف وہی مانگتے ہیں. اور خود سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ ذبح کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توحید کی تبلیغ سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کبھی تو غور کرو، عقل مند ہو سارے، کہ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے. افغانستان میں مسلمان پٹ رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مار کھا رہا ہے، لبنان میں مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے، سری لنکا میں مسلمان کو ذبح کیا. آخر ہو کیا گیا؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ چاروں طرف کفر چڑھ گیا اور ہم مر گئے؟ تم نے قرآن چھوڑا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتاری، اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے نصرت کرنی چھوڑ دی. ورنہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے مسلمان تو کھڑا ہو جا، مجاہد بن کر میدان میں تو آ، مقابلہ میں کروں گا. خدا کی قسم یہ قرآن گواہ ہے، آل عمران گواہ ہے، 4واں سپارہ قرآن کا گواہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چھڑی، درخت کی چھڑی کامچی توڑ کر کافر کی طرف یوں اشارہ کیا، گردن وہ جا کے پڑی. میدان بدر میں مرنے والے کافروں کا بیان ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، ہمیں تو کسی اور نے مارا ہے. ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے. اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں گھوڑا، نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. کس کو کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے. مکے کا چودھری، مکے کا سردار، مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بن ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا. بات آئی گئی ہو گئی. میدان بدر میں
उमैया हुजूर के सामने आया, एक जाल के दरख्त की पतली सी छड़ी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पे मार दी, उमैया इब्न खलफ के कंधे पे जाल की छड़ी मार दी, पतली सी। यूं लिखा किताबों में, गधे की तरह रेंगता था, चीखता था, चिल्लाता था, हाय मर गया, हाय मर गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। काफिर कहने लगे, ओ बेगैरती, लोगों के गले कटे पड़े हैं, वो तो शोर नहीं करते, तुझे जरा सी छड़ी लगी है, तू शोर कर रहा है। सबकी तवज्जो है मेरी तरफ, आप सबका ध्यान है, बात समझ में आ रही है? उमैया को काफिरों ने गैरत दिलाई, वो कहने लगे शर्म कर, हैं? शोर मचा रहा, गधे की तरह रेंग रहा है, बाजू कटे पड़े हैं, गले कटे पड़े हैं, वो तो इस तरह का शोर करते नहीं, तुझे क्या हुआ? खुदा की कसम, था तो काफिर, था तो जालिम, था तो मक्के का चौधरी, मगर बात बड़ी पते की कही, बात बड़ी पते की कही। कहने लगा, मुझे गैरत दिलाने वालों, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को सिद्दीक ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मारा, किसी को अली मुर्तदा ने मारा, तुम्हें क्या मालूम है मुझे मदीने वाली सरकार ने मारा है। और कहने लगा, अगर मेरा दुख सारे मक्के पे तकसीम कर दो, जितनी तकलीफ मुझे हो रही है, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, उमैया कहता है तुम्हारे जिगर फट जाएंगे, तुम तबाह हो जाओगे। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझे हुजूर के हाथ से छड़ी लगी है, मैं हुजूर का मारा हुआ हूं। काफिर को तो पता चल गया कि मुझे छड़ी किसके हाथ से लगी है। कभी हमने भी सोचा कि अगर कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जवाब दे दिया तो हम कहां जाएंगे और हमारे लिए कौन सा रास्ता बनेगा? फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं इसी रात में, तुम्हारी दुआओं पे आमीन कहने के लिए, तुम्हारे आंसुओं को देखने के लिए। हदीस में आता है, जहन्नुम के अंगारों को समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, दरिया का पानी नहीं बुझा सकता, नदी नालों का पानी नहीं बुझा सकता, आंखों का पानी बुझा सकता है। जहन्नुम के अंगारों को आंखों का पानी बुझा सकता है, जो खुदा के खौफ से आंसू निकलेगा उससे जहन्नुम की आग बुझ जाती है। फरमाया, इस रात में उतरते हैं फरिश्ते तुम्हारी इबादत को देखने के लिए, और खुद अल्लाह जल्ले शानहू आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और आवाज लगाते हैं, मेरे बंदो अपनी मुसीबतों का सवाल करो, मैं आज पूरा करूंगा। तो दीन जिनकी समझ में आया, मैं उनकी बात कर रहा था। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह और ये तीनों बुजुर्ग खुश हो गए, अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। वो जो परवाना लेके आया था फांसी का, वो अंग्रेज अफसर को जाके कहने लगा कि मौलवी तो खुश हो रहे हैं, फांसी आने पर तैयार हैं। अंग्रेज कहने लगा, हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी, हमने फांसी का हुक्म मनसूख कर दिया। मौलाना काले पानी की किताब में लिखते हैं, जब मुझे फांसी की इत्तला मिली थी, मैंने रात को दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, अपने रब की हुजूर में जाऊं तो रोजादार होकर जाऊं। यही है वो लोग जिनके बारे में कहता है, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, तलाश करती फिरती है कहाँ है वो जो अल्लाह के नाम पे शहीद हुआ, मैं उसको सलाम कहती हूँ। और मौलाना फरमाते हैं कि फिर फांसी तो कैंसिल हो गई, मुझे जो मारना शुरू किया सारा दिन मारा, जब मुझे होश आया तो आधी रात अगली आ चुकी थी।
میں نے گھاس کے 4 تنکے توڑ کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا، سارا دن مار کھائی، بے ہوش رہے، آدھی رات کو گھاس کے تنکوں سے روزہ افطار کر لیا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں جیل پنجروں میں بند کیا مجھے، جس جو نوکدار تار لگائے گئے ملتان ڈسٹرکٹ جیل میں لانے کے لیے۔ چودھری افضل حق صدر احرار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اس کوٹڑی میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی ہے جہاں مولانا تھنیسری اور مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو کوڑے لگے تھے اور جہاں پھانسی دینے کا باقاعدہ پروگرام بنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نوکدار تار تھے، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میں اب رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے لمحہ بلمحہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا رہا۔ فرماتے اچانک مجھے چکر آیا، میں بے ہوش ہو کر نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو 2 خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے۔ ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے۔ عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی۔ دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو، میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو، میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی۔ اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے۔ چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों कदर करो रमजान कुरान की, कयामत में ये दोनों चीजें तुम्हें खींच कर जन्नत में ले जाएगी। कब्र में आदमी लेटा है, अजाब देने वाले फरिश्ते सराहने की तरफ से आने लगते हैं, इस तरफ से नमाज आ जाती है, तुम इस तरफ से नहीं जा सकते, इसने नमाज कभी कज़ा नहीं की। दाईं तरफ से आने लगते हैं, इधर से रोजे आ जाते हैं, हमें कभी कज़ा नहीं किया, तुम इस तरफ से अजाब देने के लिए नहीं जा सकते। बाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं, उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अद छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अज़ाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने हमेशा कदरदानी से काम लिया, मुसीबत की परवाह न की, तकलीफों की परवाह न की, गर्मी सर्दी को नहीं देखा, तमाम औकात में मुहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की। रमजान का महीना है, जंगे बदर है, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पे हमला कर दिया, चारों तरफ से अरब काफिर टूट पड़े, हजारों जवान आया, घोड़े तलवारें लेकर आए, इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान, अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया, रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई, लड़ाई के मैदान में पानी उनके पास चला गया, खुश्की सहाबा किराम के पास आ गई, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाई। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे, आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फलां बीमारी है, मुझे फलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियाँ का इसमें क्या फायदा?
पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम, मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं, मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी ना पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना ना खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को ना देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। बात तो उसकी रजा की है, अगर रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, अगर खुदा की रजा ना मिली तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे? उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की, आज तो मालिक बने सारे माल के। जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा कड़ियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियाँ का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है, ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर, किसी का हक खाना हराम से बचना तेरा काम है, कयामत के दिन 8 दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है। हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी दिन होगा, हम तो रोजादार होकर खुदा के यहाँ अपना गला कटाकर शहीद होके जाना चाहते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की जमात आ रही है, तैयारी कर रही है। एक औरत आई सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगी, आप अपना हाथ फैलाए। हुजूर ने रहमत वाला हाथ फैला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर माई ने अपने सर के बाल कटे हुए रख दिए। हुजूर ने फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज करने लगी जंग की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है, कुफर इस्लाम का मुकाबला है, इस्लाम को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। पाई पैसा मेरे पास नहीं, रुपया धेला मेरे पास नहीं, राशन घोड़ा मेरे पास नहीं, मुझे कई दिन गुजर गए सोचते सोचते इस जंग में, इस जिहाद में मेरा हिस्सा कैसे पड़े। आज मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं अपने सर के बाल काट कर पेश कर दूं, शायद किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। रमजानुल
المبارک کا مہینہ ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے، آپ ان کو قبول فرمائے، آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں، میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما۔ میدان جنگ گرم ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے، بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے، اس کی بڑی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا۔ سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں، ماں نے پیش کیے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے۔ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب، تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے، کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا، شہید ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آگ کا اشارہ کیا، ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا، بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے، اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے، تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے، تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے، بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر، تیغ و تلوار نہیں ہے، شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے، یہی ہتھیار ہے، یہی ساز و سامان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، بچوں نے نیچے گرا لیا، اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو۔ صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا، تھا کافر، تھا بڑا بہادر، بزدل نہیں تھا، ڈلا ملا نہیں تھا، کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا، رمضان کا مہینہ تھا، جنگ بدر تھا، خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی۔ آج ہم ایمانداری، انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا، آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے، سگریٹ پیتے پھرتے ہیں، کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو ان کو کوڑے مارے جائے، ان
ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا، گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے تمہیں داری سے کہتا ہوں، غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو، علامہ فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں، جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادھا حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ ہاں، بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اخیر میں جا رہا ابھی نہیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مرد اور چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا؟ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دارہ چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ۔ رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں، دکانداروں جو رمضان المبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجز بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تارتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں،
جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے. ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا. نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں. جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے. بخشنے والا ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے. اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا. سوٹ 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی. کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ. خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے. کوئی کسی کا لحاظ نہیں. قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا. یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا. یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا. یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا. تو اتنا مجبور ہو جائے گا اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے. چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے. غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں. اسی لیے عورت کہتی ہے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل. پھر کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل. یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو.